اس کے بعد بھائی محمد صفوان سوال کر رہے ہیں، میں ایک نماز گاہ میں تراویح پڑھاتا ہوں لکھا شاید، جہاں تیز رفتار جناب یہ پڑھا جاتا ہے، کیا لکھا ہے؟ اور کبھی کبھی قرآن پڑھنے کے دوران کچھ الفاظ سمجھ نہیں آتے ہیں، کیا پڑھا گیا؟ اچھا پڑھتا ہوں ہی ہونا چاہیے، پڑھتے ہیں شاید۔ اور کسی لفظ جس کے آخر میں یا نون اور ہا ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ مجھے یہی نماز پڑھنی چاہیے، دوسری مسجد میں 7 منٹ دور جانا چاہیے، اگر میں وہیں تراویح پڑھتا رہوں گا تو ثواب میں کوئی کمی تو نہیں آئے گی؟ دیکھیں، جہاں قرآن کریم عمدہ اور اچھے طریقے سے پڑھا جا رہا ہے یقیناً ثواب وہاں زیادہ ملے گا، اور جہاں قرآن کریم کو جو ہے اس لحاظ سے نہیں پڑھا جا رہا تو یقیناً ثواب وہاں کم ملے گا، تو اس کا خیال آپ کو خود کر لینا چاہیے۔ اور اس کے بعد سوال ہے محترمہ ذکیہ قمر کا، سوال کر رہی ہیں، مفتی صاحب جب ہم الٹے کپڑے اتارتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ الٹے کپڑے شیطان اتارتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ شیطان کو میں نے کپڑے پہنتے ہی نہیں دیکھا، اتارنے کی تو بات کی بات ہے۔ بہرحال مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ شیطان کپڑے کیسے پہنتا ہے، کیسے اتارتا ہے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کیسے پہنتے تھے، کیسے اتارتے تھے، اس کا علم ہے، وہ اگر آپ پوچھیں گے تو آپ کو بتا دیا جائے گا، اور امید ہے وہ آپ کو معلوم بھی ہوگا۔ اس کے بعد محترم منور خان سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ غسل کرتے وقت غسل کے فرائض پورے کر لینے کے فوراً بعد اگر ریح خارج ہو جائے تو غسل ہوگا یا نہیں؟ غسل ہو جائے گا، اور اسی کنڈیشن میں وضو تو ٹوٹ جائے گا بالکل، اس لیے اگر ریح خارج ہونے کے بعد پھر سے پورے بدن پر پانی بہا لیا جائے تو وضو ہو جائے گا نا، یا پورا وضو پھر سے کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں، اس سے پہلے بھی میں نے شاید آپ کو بتایا ہے، ایک وضو ہے عبادت اور ایک وضو ہے نماز کی شرط۔ جو شرط نماز ہے، جو وضو یعنی اب وہ کسی بھی طریقے سے ہو جاتا ہے، آپ پانی میں ڈبکی لگا لیں، آپ بارش میں بھیگ جائیں، آپ کے اوپر کوئی پانی ڈال دے، تو اگر آپ کے وضو کے اعضاء تر ہو جاتے ہیں، یعنی چہرہ، ہاتھ، پاؤں اور سر کا مسح آپ کر لیتے ہیں، یعنی بھیگا ہوا ہاتھ پھیر لیتے ہیں، اس پر پانی پڑ جاتا ہے، تو جب آپ کے پارٹس آف باڈی جو وضو میں جن کا دھونا شرط ہے وہ بھیگ جاتے ہیں، وہ تر ہو جاتے ہیں، تو وضو ہو جائے گا، اس سے نماز ہو جائے گی۔ لیکن ایک وضو عبادت ہے جس پہ کرنے پر آپ کو ثواب ملتا ہے، وہ ثواب آپ کو جب ملے گا جب آپ پراپر وضو کریں گے۔ اس طرح سے آپ کا وضو تو ہو جائے گا، نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس وضو پر آپ کو وضو کرنے کا ثواب نہیں ملے گا، تو پھر آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو ثواب چاہیے یا نہیں۔ اگر آپ کو ثواب بھی چاہیے تو پھر آپ صحیح سے سنت کے مطابق شروع سے وضو کریں، اور اگر نہیں چاہیے تو پھر آپ کی مرضی، وضو تو ہو جائے گا، نماز بھی ہو جائے گی۔ اس کے بعد محترم شاہد جمال انصاری صاحب کا سوال ہے، وہ سوال کر رہے ہیں بہت ساری دعا دینے کے بعد، اور اس کے بعد کافی ساری دعائیں دیتے ہیں، تو شاید بھائی سے ایک درخواست ہے، ہمارے اوپر تھوڑی سی مہربانی یہ کر دیں کہ دعا الگ کمنٹ میں کیا کریں اور سوال الگ کمنٹ میں، جس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سوال ایک دم ہم ایگزٹ پکڑ لیں اس کو، پھر آپ کا آنسر دے دیں۔ دعا تو ہم ماشاءاللہ آپ کی ساری پڑھ ہی لیتے ہیں، اور آپ دعا دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ بہرحال سوال ان کا یہ ہے مفتی صاحب، آپ سے کہنا ہے کہ بھابھی بیوہ ہو اور دیور اپنی بھابھی کو زکوٰۃ صدقہ دے سکتا ہے؟ ایک سوال یہ ہے۔ تو دیکھیں، صدقہ اگر نفلی صدقہ ہے، واجبی نہیں ہے، جیسے زکوٰۃ نہیں ہے، صدقہ فطر وغیرہ نہیں ہے، نفلی صدقہ ہے، تو وہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، ایکس وائی زیڈ، کسی کو بھی، اپنے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں، اور جو بچوں کو دیا جاتا ہے، بچوں پر خرچ کیا جاتا ہے، وہ بھی صدقہ ہوتا ہے، آپ اس کی نیت کریں نہ کریں، کیونکہ صدقہ کوئی بری چیز نہیں ہے، صدقہ کرنا نیکی ہے۔ بہرحال اب رہ جاتی ہے بات زکوٰۃ کی یا صدقہ فطر کی، تو صرف بیوہ ہونے سے مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی بیوہ ہے تو اس کو دے دیا جائے۔ ہمارے یہاں ایک بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم زکوٰۃ دیتے وقت یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بیوہ ہے، فلاں یتیم ہے، لہذا اس کو صدقہ دے دیا جائے، یا فلاں کی شادی ہو رہی ہے تو شادی میں زکوٰۃ دے دی جائے۔ یہ ایک بڑی غلطی ہے، زکوٰۃ اس طرح ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ مستحق زکوٰۃ کو دی جائے گی تو ادا ہوگی۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیوہ ہے، لیکن بیوہ کے پاس سونا بھی تو ہوگا، اگر ایسا ہے تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر بیوہ کے پاس سونا نہیں ہے، یعنی وہ خود مالک نصاب ہے، تو اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اگر وہ مالک نصاب نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کی مستحق ہے، تو اسے آپ زکوٰۃ دیں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں جب ان کی شادی ہوئی ہوگی، بھابھی بھی آپ کے بھائی حیات تھے، تو یقیناً ایک اچھی فیملی سے آپ رہ رہے ہیں، تو بھائی کے انتقال ہو جانے سے بھابھی جو ہے مستحق زکوٰۃ میں سمجھتا ہوں اس طرح سے نہیں ہو جاتی ہیں، کیونکہ اور اگر بالفرض ایسا ہے کہ ان کے پاس بالکل بھی مال دولت نہیں ہے، وہ مستحق زکوٰۃ ہیں، تو پھر ان کو دی جا سکتی ہے۔ بہرحال بیوہ ہونے سے زکوٰۃ دینا اور نہ دینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی اگر بیوہ نہ بھی ہو، آپ کا کوئی بھائی ہے اور آپ کا دوسرا بھائی جو ہے شادی شدہ ہیں، ان کی فیملی اچھی خاصی رہ رہی ہے، لیکن وہ مستحق زکوٰۃ ہیں، تو آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ، دانتوں میں کوئی چیز پھنس جائے، جیسے پھنس جائے لکھا ہے، پھنس جائے ہوتا ہے، جیسے گوشت، بوٹی وغیرہ، اور روزے کی حالت میں اندر نگل جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بتائیں۔ دیکھیں، اس میں اگر روزہ یاد نہیں ہے اور وہ اندر چلی جاتی ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، یہ بات بالکل طے ہے۔ لیکن اگر روزہ یاد ہے، تب اس میں پھر یہ دیکھنا ہے وہ چیز جو نگل لی گئی ہے وہ چنے کی مقدار کے برابر
یا اس سے زیادہ ہے یا کم ہے. اگر برابر یا زیادہ ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو ہم نے نکال لیا منہ سے باہر، پھر دوبارہ اس کو اگر کسی نے اندر ڈال لیا، تو وہ اگر چنے کی مقدار سے کم ہی کیوں نہ ہو، روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا. 3 چیزیں میں ریپیٹ کرتا ہوں. اگر بھولے سے اندر چلی جائے تو کتنی ہی کیوں نہ ہو، روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر روزہ یاد تھا پھر وہ حلق میں چلی گئی تو چنے کے برابر یا اس سے زیادہ تھی تو روزہ ٹوٹے گا، اس سے کم تھی تو نہیں ٹوٹے گا. اور اگر اس کو منہ سے باہر نکالنے کے بعد دوبارہ اندر داخل کر لیا اور اس کو حلق سے اتار لیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، خواہ وہ چنے کے برابر ہو یا اس سے کم. اس کے بعد سوال ہے بھائی محمد مبشر انصاری کا. سوال کرنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میں دہلی مصطفی آباد سے محمد مبشر جمال انصاری. میرا سوال یہ ہے کہ آپ بتائیں احمد رضا خان کو اعلیٰ حضرت کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں بھائی وہ ایک عالم دین ہے. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا آپ ان کے ساتھ مولانا احمد رضا خان صاحب اتنے الفاظ کا تو کم سے کم استعمال کریں. اب یہ کہ اعلیٰ حضرت کہنا ہے تو اس کا جواب یہ ہے جو ان کے محبین ہیں وہ ان کو کہتے ہیں، وہ کہتے رہیں، آپ کو نہیں کہنا، آپ نہ کہیں. یہ کوئی شرعی مسئلہ تو ہے نہیں ہے بہرحال. اور پھر دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ صاحب کیا احمد رضا خان اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ساتھ میں پڑھائی کی ہے؟ یہ غلط بات ہے، غلط مشہور ہے عوام میں، انہوں نے ساتھ میں پڑھائی نہیں کی ہے. تیسری بات یہ کہ بریلیوں کو کافر کہنا اور بدعتی کہنا کیسا؟ استغفر اللہ. بھائی وہ مسلمان ہیں، انہیں کافر نہ کہا جائے. کیوں آپ کسی کلمہ گو کو کافر کہہ رہے ہیں؟ حدیث شریف میں بڑی سخت جو ہے اس بارے میں وعید ہے. اگر کوئی کسی مسلمان کو یعنی کافر کہتا ہے اور وہ کہ اگر کوئی کسی کو کافر کہتا ہے اور وہ کافر نہ ہوا تو وہ کفر خود کہنے والے پر لوٹتا ہے. تو ایسے کام بالکل بھی نہ کریں کہ آپ کے لیے وبال آخرت بن جائے. اور رہا بدعتی کہنا تو اگرچہ ان کے ہاں کچھ چیزیں ایسی رائج ہیں جو بدعت ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ انہیں آپ بدعتی کہہ کر چڑھائیں یا بلا وجہ کا آپسی تناؤ پیدا کریں؟ ماحول بہت زیادہ ویسے بھی خراب ہے، اور اگر خراب نہ بھی ہو تو کسی کو ستانا، دل آزاری کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، تو آپس میں میل محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہا جائے. آپسی اختلاف ہیں وہ اپنی جگہ، وہ بریلوی ہیں، وہ بریلوی بنے رہیں، آپ کا تعلق جس مسلک سے آپ وہ بنے رہیں. صرف اس بنا پر کہ ان کے نظریات کچھ ہیں، آپ کے نظریات کچھ ہیں، ایک دوسرے سے لڑ بیٹھنا. کیا اسلام ہمیں غیر مسلم لوگوں سے جو غیر مذاہب کو فالو کرتے ہیں ان کے ساتھ پیار، محبت، انسیت، اخوت کی تعلیم نہیں دیتا؟ تو پھر ہم آپس میں ہی کیوں لڑ رہے ہیں؟ کیا یہ عجیب حماقت کی باتیں نہیں ہیں؟ تو لہذا اس طرح کی باتوں میں بالکل نہ پڑا جائے. وہ بھی آپ کے بھائی ہیں، آپ ان کے بھائی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھا اٹھا جائے. ہاں جن چیزوں کو ہم غلط سمجھتے ہیں شریعت کی روح سے کہ یہ غلط ہیں اور وہ صحیح سمجھتے ہیں تو وہ اس کے خود ذمہ دار ہیں، ہم اس میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے. جو چیز اسلام میں غیر مسلموں کے ساتھ رہن سہن کے تعلق سے ہیں کہ غیر مسلم جو ہے اگر وہ کھانا کھاتے ہیں حلال رزق سے تو ہم ان کے پیسے سے بھی کھانا کھا سکتے ہیں، ہم اپنے پیسے سے ان کو کھانا کھلا سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں. تو یہ چیزیں جائز ہیں. لیکن اگر وہ چڑھاوے کا کھانا کھلائیں گے تو جیسے ایک مسلم کا ہم اللہ کے نام کے علاوہ کسی ولی یا بزرگ یا مزار پر ذبح کیا ہوا بکرا حرام جانتے ہیں، اس کو نہیں کھاتے، تو ایسے ہی کسی مندر کا چڑھاوا بھی ہم نہیں کھاتے. تو لہذا ایک نظریے کے اختلاف کی وجہ سے دشمنی نہیں ہونا چاہیے، اور نہ یہ کہ اتنی محبت ہو کہ جو اختلاف ہے وہی سارا ختم ہو جائے. پھر مسئلہ ہی کہہ رہ جاتا آپ شریعت پر چل رہے ہیں، شریعت پر آپ کو چلنا ہے. اگر کوئی شریعت کے خلاف عمل کر رہا ہے تو بدلنا اسے چاہیے، نہ کہ یہ ہمیں. کوئی شریعت کے خلاف عمل کر رہا ہے تو وہ سدھرے، ہم شریعت نہیں چھوڑیں گے. تو یہی حکم ہے مسلم اور غیر مسلم سب کے ساتھ رہنے کے تعلق سے کہ اسلام میں جو چیزیں ناجائز ہیں، حرام ہیں، غلط ہیں، ہم ان کو بالکل بھی نہیں کریں گے. اور جو اسلام نے کرنے کا حکم دیا ہم ان کو وہ بالکل بھی نہیں چھوڑیں گے. ان کے علاوہ اسلام نے جن چیزوں میں اجازت دی ہے اس میں ہم برابر ہیں اور ان کے ساتھ ہم رہیں گے. اب اگر کوئی غیر مسلم دوست بالفرض ہم سے یہ کہنے لگے بھائی تم اور ہم بھائی چارے کی بات کرتے ہیں لہذا مندر میں چلو پوجا کرو میرے ساتھ، تو یہ بات قطعاً برداشت نہیں کی جائے گی. ہم نے کب کہا آپ مسجد میں آ کر جو ہے پوجا کریں؟ بھائی چارے کا مطلب ہرگز یہ نہیں. بھائی چارہ تو یہ ہے کہ صرف نظریات کے اختلاف کی بنا پر ہم ایک دوسرے کے دشمن نہ ہو جائیں، بلکہ ہنسی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ رہیں سہیں. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، بات کو طول دینا مقصد نہیں ہے. اس کے بعد ایک سوال ہے ایک بہن کا، اور وہ اس کمنٹ باکس کا آخری سوال ہے. سوال ہے ان کا السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج روزے سے تھی اور میرے شوہر نے میرے ساتھ زبردستی ہم بستری کی، تو مجھے یہ تو معلوم ہے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور میں اس پر بہت شرمندہ ہوں، مجھے بہت افسوس ہے. میں نے اللہ کے حضور توبہ بھی کی ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا میرے اوپر قضاء کے ساتھ کفارہ بھی واجب ہوگا؟ کیونکہ میں نے یہ عمل جان بوجھ کر نہیں کیا اور نہ ہی یہ عمل میری رضا سے کیا گیا، بلکہ میں نے اس پر بہت منع کیا اور میں اس پر شرمندہ بھی ہوں. دیکھیں یہ عمل جو ہوا روزے میں بہت ہی غلط عمل ہے. اس سے شوہر اگر روزے سے تھے تو ان کا بھی روزہ ٹوٹ گیا، آپ روزے سے تھیں آپ کا بھی روزہ ٹوٹا. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ شوہر نے یہ جو کام کیا اس پر وہ سخت گناہگار بھی ہیں، ان پر کفارہ بھی لازم ہے.
اگر انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا تو، اور اگر ان کا روزہ نہیں تھا تو بہرحال گناہ گار تو وہ ہیں ہی۔ کسی مسلمان کا روزہ توڑ دینا، اپنا توڑا ایک دوسرے مسلمان کا بھی روزہ توڑ دیا، سخت گناہ کی بات ہے۔ اب سوال آپ کا یہ کہ کیا میرے اوپر بھی کفارہ واجب ہوگا کیونکہ میری یہ جان بوجھ کر میں نے روزہ نہیں توڑا؟ بہت اچھا جو ہے آپ نے اس چیز کو سمجھا ہے، تو آپ کے اوپر کفارہ واجب نہیں ہوگا ایسی صورت میں یہ مسئلہ اسی کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ زبردستی ہم بستری کی جائے، بلکہ کسی بھی مسلمان کا روزہ اگر زبردستی توڑوایا جاتا ہے تو پھر جس کا روزہ ٹوٹا ہے اس کا کیونکہ روزہ ٹوٹ گیا تو قضا تو ہوگی، کفارہ لازم اس پر نہیں ہوتا۔ اور یاد رہے ایک مسلمان کا روزہ توڑنا عجیب حماقت ہے، کہاں دماغ چلا جاتا ہے سمجھ نہیں آتا۔ کیا ہم اس بات کو تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی مسلمان روزے سے ہو اور ہم اس کو زبردستی پانی پلا دیں؟ تو پھر ہم یہ کیسے گوارہ کر لیتے ہیں؟ ایک شوہر کو کیوں یہ بات نہیں سمجھ آتی جس نے یہ کام کیا ہے؟ بہرحال یہ بہت گناہ کی بات ہے کہ آپ نے اپنا روزہ بھی توڑا، یا آپ اگر روزے سے نہیں تھے تو ایک مسلمان کا آپ نے روزہ توڑ دیا۔ بہرحال یہ عمل اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، ایک قبیح گناہ ہے، یہ بہت برا فعل ہے۔ لیکن بہرحال یہ کہ جس پر زبردستی کی گئی ہے روزہ توڑنے میں، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، چاہے وہ پانی پلا کر ہو یا کسی بھی طریقے سے، تو اس پر قضا تو ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ امید ہے جو سوالات آپ کو لیے گئے، جو سوالات کے جوابات آپ کو دیے گئے وہ آپ کو سمجھ آئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔